السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ دعا ہے رب کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا کو کورونا سمیت ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، آمین۔ زمین کا تنازع کئی جانیں لے گیا۔ کوہاٹ میں جائیداد کے تنازع پر فائرنگ سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ زمین کے تنازع نے ہنستا بھستا گھر اجاڑ دیا۔ زمین کے ٹکڑے کی خاطر اپنے ہی اپنوں کی جان کے دشمن ہو گئے۔ کوہاٹ کے علاقہ ڈھیری بانڈا میں جائیداد کے تنازع پر ملزم اور اس کے بیٹوں نے چچا زاد بھائیوں پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع پر مقامی پولیس جائے واقعہ پر پہنچ گئی۔ مقتولین کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان واردات انجام دینے کے بعد بآسانی فرار ہو گئے، جن کی تلاش جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ تیز رفتاری جان پر بھاری پڑ گئی۔ سندھ اور پنجاب میں مختلف ٹریفک حادثات میں 9 افراد موت کے منہ میں چلے گئے جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ تیز رفتاری اور ڈرائیوروں کی ذرا سی غفلت کئی قیمتی جانیں نکل گئی۔ سندھ کے شہر خیرپور میں کار اور بس میں تصادم سے 5 افراد جاں بحق جبکہ 15 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو سول اسپتال خیرپور منتقل کر دیا گیا۔ بدقسمت مسافر بس لاہور سے کراچی جا رہی تھی کہ ٹنڈو مستی کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی۔ لاہور میں بھی ٹریفک حادثہ پھول جیسے بچوں کی زندگیاں نکل گیا۔ فیروزپور روڈ پر بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے 3 بچوں اور ایک خاتون سمیت 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ سندھ کے شہر خیرپور میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقیہ مقابلے میں 3 ڈاکو مارے گئے۔ ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق خیرپور کے علاقے جتوئی کی حدود میں ڈکیتی کی اطلاع پر پولیس نے ناکہ بندی کی تو ڈاکوؤں نے پولیس کو دیکھ کر فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے 3 ڈاکو موقع پر ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ڈاکوؤں کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقابلے میں ہلاک ہونے والے تینوں ڈاکوؤں کے خلاف ضلع کے مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔ ڈاکوؤں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مظفر گڑھ میں پسند کی شادی پر گھر والوں کی جانب سے زہر دیے جانے والی لڑکی اسپتال میں دم توڑ گئی۔ آر پی او ڈی جی خان فیصل رانا نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ مظفر گڑھ میں پسند کی شادی کرنے پر گھر والوں کی جانب سے زہر دینے کے بعد اسپتال داخل ہونے والی لڑکی ڈی ایچ کیو اسپتال میں دم توڑ گئی۔ آر پی او ڈی جی خان فیصل رانا نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ مقدمے میں نامزد لڑکی کے والد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آر پی او کا کہنا ہے کہ مقدمے میں نامزد تمام ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان نے لودھرا تا ملتان شاہراہ کی اپ گریڈیشن اور بحالی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ منصوبہ کراچی، لاہور اور پشاور قومی شاہراہ N5 کا حصہ ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے لودھرا تا ملتان شاہراہ کی اپ گریڈیشن و بحالی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ 62 کلومیٹر طویل سڑک کی بہتری پر 6 ارب روپے کی لاگت آئی۔ منصوبہ 2 سال میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی مکمل کرے گی۔ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ لودھرا تا ملتان شاہراہ اپ گریڈیشن سے جنوبی پنجاب کے 3 اضلاع مستفید ہوں گے۔ منصوبے سے ملتان کا بہاولپور کے ساتھ رابطہ آسان ہو جائے گا۔ سندھ میں زرعی زمینوں کو پانی کی عدم فراہمی کے باعث ہزاروں ایکڑ زمینیں بنجر ہونے لگی ہیں۔ کاشتکار سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کسانوں نے حکومت سے پانی کا مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ دیکھیے شعیب تہیم کی رپورٹ۔ سندھ میں پانی کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ نہروں میں پانی کی عدم فراہمی کے باعث ہزاروں ایکڑ زرعی زمینیں بنجر ہونے لگی ہیں، جس کے باعث کاشتکار سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ پانی نہ ملنے کے باعث زمینیں غیر آباد ہیں۔ بڑا نقصان ہوگا ہمارا، جو سندھ میں ہماری زمینیں ابھی وہ بنجر بن جائے گی۔ ابھی ہم ادھر فصل کرتے ہیں، یہی ہماری روزی روٹی ہے۔ اسے پانی نہیں دے گے تو ہم غریب کہاں جائیں گے۔ کاشتکار کہتے ہیں کہ پانی کے مسئلے پر سندھ اور وفاق کی لڑائی کے باعث غریب کاشتکار پریشان ہیں۔ دیہی علاقوں کے لوگوں کا گزران کھیتی باڑی پر ہے۔ اگر زرعی زمینوں کو پانی فراہم نہ کیا گیا تو نہ صرف ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ جائیں گے بلکہ کپاس، چاول اور دیگر فصلیں پیدا نہ ہونے کی وجہ سے زراعت تباہ ہو جائے گی۔ پانی ہے ہی نہیں، ساری ہماری زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں۔ گورنمنٹ پانی نہیں دے رہی ہے، ہمارا گزارا ایسی بھی ہے کاشت پہ۔ عمران خان کو اپیل کر رہے ہیں ہمارے کو پانی دیا جائے۔ سندھ گورنمنٹ نہیں دے گی پانی ہمارے کو۔ یہ داداری گورنمنٹ ہے، یہ خود اپنی زمینیں بھراتے ہیں، اپنی ان کی شاخیں کینالے جو ہیں فل بہتے ہیں۔ ہمارے پاس پانی آتا ہی نہیں، ہماری زمینیں دیکھو بنجر پڑی ہوئی ہیں۔ فصل سک گئے، سڑ گئے، ایسا بچے تاتوں کی تھو
سمجھے 15 دن دا پہ سو بد بندے پہ متے بہتار پہ بندے نے وڈیرے آکھن جینا کو آکھن وڈیرے اوے پہ بندے نے پانی اساں کو لیندے ہی نہیں اساں شاخاں پانی ہے ہی کون. کاشتکاروں نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ زرعی زمینوں کو پانی کی فراہمی یقینی بنایا جائے تاکہ ہزاروں ایکڑ پر بنجر ہونے والی زمینیں آباد ہو سکیں. شعیب تھیم، سچ ٹی وی دادو. سندھ میں پانی نہری کی بندش کے باعث جیکب آباد کے کسان بھی پریشان ہیں. کسانوں نے پانی کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے. رپورٹ کریں گے دوست محمد لاشاری. سندھ سمیت جیکب آباد میں بھی نہری پانی کی بندش کے خلاف کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. کسانوں کا کہنا تھا کہ نہری پانی میں تاخیر سے ہماری زمینیں بنجر ہوتی جا رہی ہیں اور ہم فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں. نہروں میں بالکل پانی نہیں ہے، ہمارے یہاں تک پانی بالکل بھی نہیں پہنچ رہا. ہماری زمین دن بدن بنجر ہوتی جا رہی ہیں، نہ فصل ہو رہا ہے، ہمیں کافی مشکلات کا سامنا ہے. واٹر خالی پڑے ہوئے ہیں، زمین کو پانی نہیں مل رہا ہے، بیج ہمارا تیار پڑا ہوا ہے، ابھی کہاں جائیں، موٹروں پہ بیج تیار کیا ہے، غریب لوگ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. کسانوں کا مزید کہنا تھا کہ وفاق کی جانب سے نہری پانی کی بندش کی وجہ سے ہماری زمینوں پہ پڑے بیج بھی ضائع ہونے لگے ہیں. کسانوں کا کہنا ہے کہ وفاق کی جانب سے سندھ کو پانی کی تاخیر کی وجہ سے زمینیں بنجر ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں. کیمرہ مین نیا سمرو کے ساتھ دوست محمد لاشاری، سچ نیوز جیکب آباد. آرے والا میں میونسپل انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث 15,000 سے زائد آبادی کو پانی مہیا کرنے والا اکلوتا ٹیوب ویل گزشتہ 5 سال سے بند ہونے کی وجہ سے شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. نذیر احمد کھرل کی رپورٹ. والا کا یہ واٹر ٹیوب ویل خراب ہونے کی وجہ سے عوام پانی جیسی نعمت سے محروم ہے. اکلوتے ٹیوب ویل سے منسلک یہ 15,000 پر مشتمل محلہ مظفر آباد کی آبادی میں کئی روز سے پانی کی ترسیل معطل ہے. لوگ دور دراز سے پانی بھر کر گندا پانی پینے پر بھی مجبور ہیں. ٹیوب ویل کی خرابی کی وجہ سے پانی کی ترسیل معطل ہونے کے ساتھ گھروں میں پانی پینے اور استعمال کرنے کے علاوہ مسجدوں میں بھی پانی ناموجود ہے، جس کے باعث نمازیوں کو وضو کرنے کے لیے بھی شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹیوب ویل جی 4-5 سال تو بند ہے جی. پانی دیکھنے کی پانی پین ملتا نہیں جی. سارے نکے نکے بچے ہیں جی، وہ بڑے پریشان ہیں جی. ساری گورنمنٹ تو پی رہا جی ٹیوب ویل جلدی تو جلدی چلایا جائے جی. شدید گرمی اور حبس میں چھوٹے بچوں سمیت خواتین بھی پانی کی بوند بوند کو ترس رہی ہیں. علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. نذیر احمد کھرل، سچ نیوز، RF والا. خیرپور ٹامے والی سے بھاول نگر جانے والا ریلوے ٹریک گزشتہ 8 سال سے بند ہے. ٹریک کے گرد محکمہ ریلوے کی اراضی پر 62 افراد نے قبضہ کر رکھا ہے. سید مبارک علی شمسی کی رپورٹ. خیرپور ٹامے والی سے بہاول نگر جانے والا ریلوے ٹریک 8 سال سے بند ہے. ریل کی پٹڑیاں ٹوٹ چکی ہیں، عمارتیں بھوت بنگلوں کا منظر پیش کر رہی ہیں اور اس ٹریک کے ارد گرد ریلوے کی اراضی پر بااثر لوگوں نے قبضہ جما رکھا ہے. سما سٹا تا امرو کا یہ ریلوے ٹریک بہاولپور، خیرپور ٹامے والی، قائم پور اور حاصل پور سے ہوتا ہوا بہاول نگر جا پہنچتا ہے. اس موقع پر شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ریلوے ٹریک 8 سال سے بندش کا شکار ہے اور جناب وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب نے اس ٹریک کو بحال کرنے کے لیے فنڈ کی منظوری بھی دی تھی، لیکن تاحال ابھی تک اس پر کوئی کام نہیں ہوا. ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ برائے مہربانی اس ریلوے ٹریک پر جلد سے جلد کام کیا جائے تاکہ لوگوں کی مشکلات آسان ہوں. یہاں پہ ٹرین جو ہے وہ بہت عرصے سے بند ہے اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ کھیتی باڑی پر انحصار کرتے ہیں اور ان کو آنے جانے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ٹرین یہاں پہ چلا دی جائے تو بہت سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. قیام پاکستان سے قبل اسی ٹریک پہ انڈیا کے شہر دلی سے کراچی تک 24 گھنٹوں کے دوران 24 پیسنجرز آتی تھیں، مگر اب تاریخی اور قدیمی ٹریک بند ہے جس سے علاقہ مکین سخت پریشان ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مبارک علی شمسی، سچ نیوز. عارف والا میں محکمہ ہائی وے حکام نے بے حسی کی انتہا کر دی. سائیوان روڈ کی تعمیر کو مکمل ہوئے 7 سال گزر گئے مگر روڈ پر موجود بجلی کے پول تاحال نہ ہٹائے جا سکے، جس کی وجہ سے اب تک کئی حادثات رونما ہو چکے ہیں. جاوید رضا وٹو کی رپورٹ. عارف والا میں محکمہ ہائی وے حکام کی غفلت یا کچھ اور. 7 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ساہیوال روڈ سے ہائی وولٹیج تاروں والے بجلی کے پول نہ ہٹائے جا سکے. مین روڈ کے عین اوپر لگے یہ بجلی کے کھمبے ٹریفک حادثات کا سبب بن رہے ہیں. ان کھمبوں کے ساتھ گاڑیاں ٹکرانے سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں مگر محکمہ ہائی وے حکام ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ یہ جو درمیان میں پول لگے ہوئے ہیں آئے دن یہ کوئی نہ کوئی حادثات کا باعث بنتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی دفعہ اعلیٰ حکام کو ہم نے
اس کے بارے میں بتایا ہے اور درخواستیں بھی دی ہیں, لیکن ابھی تک کوئی اس پہ پیش رفت نہیں ہو سکی. ہائی وے روڈ دے نال بالکل سروس روڈ ہے, اندر سینٹر دے وچ کھمبے آ رہے نے, کوئی ہائی وے دے بالکل نال نے, کدو رات نو آندیاں نے گڈیاں, حادثے ہوندے نے, مشکلات دا سامنا کرنا پیندا. دوسری جانب واپڈا حکام نے بھی ذمہ داری محکمہ ہائی وے پر ڈال دی. کہتے ہیں جب تک ڈیمانڈ نوٹس کی پیمنٹ نہیں کی جاتی کھمبے سڑک پر ہی رہیں گے, جبکہ شہری کہتے ہیں ذمہ دار جو بھی ہو کھمبوں کو سڑک سے فوری طور پر ہٹایا جائے تاکہ ان بجلی کے کھمبوں کی وجہ سے ہونے والے ٹریفک حادثات سے بچا جا سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید رضا وٹو, سچ ٹی وی, عارف والا. نئے مالی سال کا بجٹ آنے ہی والا ہے, لیکن کیا یہ بجٹ عوام دوست ہوگا؟ عوام کا کہنا ہے کہ بجٹ ہر بار غریب اور متوسط طبقے پر ہی بجلی بن کر گرتا ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس مرتبہ بجٹ میں عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرے. شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے, جانتے ہیں نئے مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے. جہاں تک وہ ریلیف کا وعدہ کرتی ہے اور وہ دیتی نہیں ہے, انفارچونیٹلی اس سال ہماری یہ توقعات ہیں کیونکہ کرونا وائرس نے ہم کو بالکل تباہ برباد کر دیا ہے. ہماری یہ توقع ہے اس مرتبہ بجٹ میں یہ اگر انہوں نے 10% یا 15% بڑھانا ہے اپنی چیزوں کو, کیونکہ پیسے کی قیمت گر رہی ہے, چاہیے کہ 15 to 20% یہ ریلیف دیں, ٹیکسز میں ریلیف دیں. پاکستانیوں نے بشمول میرے اس حکومت کو ووٹ دیا تھا کہ تبدیلی لے کر آئیں گے. وہ تبدیلی 3 سال میں نظر ابھی تک نہیں آئی, تو عام آدمی کو تو ریلیف نہیں ملا, دکاندار کو ہمیں تو کوئی ریلیف نظر نہیں آیا. جب عوام کو ریلیف ملے گا پھر بات ہوگی. میرا خیال میں تو نہیں دے سکتا, کیونکہ یہ ہر بار وعدے کر رہے ہیں کہ یار یہ کر رہے وہ کر رہے, لیکن مہنگائی بہت زیادہ ہو گیا نا. وعدے تو کبھی بھی پورے نہیں ہوئے. یہ 2 سال جو کچھ بھی ہو گیا, جو بھی سختی مہنگائی ہو گئی ہے گزار دی ہم نے, کورونا بھی گزر گیا ہے. اب عوام کو چاہیے کہ اس بجٹ میں ایک زبردست ریلیف کا پیکیج دے کہ عوام وہ سب 2 سال کی کسر نکل جائے عوام سے. تنگوانی میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھ گیا. شہر میں 20 سے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے باعث نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا. شاہ نواز بجارانی کی رپورٹ. گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی تنگوانی اور گرد و نواح میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا ہے. شدید گرمی, بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہری پریشان ہو گئے. گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ویسے ہی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا ہے. سر دیکھیں 24 گھنٹوں میں 20 سے 22 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. صرف 2 گھنٹے بجلی دی جا رہی ہے, جس وجہ سے یہاں کے جو شہری ہیں, کاروبار حضرات ہیں, انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جتنی گرمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ویسے ہی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں دھوپ اتنی کڑی ہے کہ بہت گرمی ہے, شدید گرمی کی وجہ سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ کیا جا رہا ہے. تنگوانی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہے ہیں. ہم وقتی حکومت سے اور بجلی کا جو وزیر ہے ان سے مطالبہ کرتے ہیں برائے مہربانی کر کے تنگوانی کا بجلی بحال کیا جائے. جیسے ہی گرمی کی شدت میں اضافہ آتے ہی تنگوانی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تنگوانی کی عوام اور کاروباری حضرات پریشان ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہ نواز بجانی, سچ نیوز. This message is presented by Such TV. ویلکم بیک. کمالیہ میں بجلی کے بھاری بھرکم بلوں اور لوڈ شیڈنگ کی ستائے کسانوں نے شمسی توانائی کا استعمال شروع کر دیا. اسد راجپوت کی رپورٹ. کمالیہ میں لوڈ شیڈنگ اور مہنگی بجلی سے ستائے کسانوں نے فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے شمسی توانائی سے چلنے والے ٹیوب ویل لگوا لیے. کسانوں کا کہنا ہے کہ آئے روز مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ نے کسانوں کی کمر توڑ دی ہے. سولر انرجی انسٹال کروانے پر ایک باری خرچہ کرنا پڑتا ہے, لیکن بجلی کے بھاری بلوں اور لوڈ شیڈنگ کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور دن بھر آسانی سے بنا کسی وقفے فصلیں سیراب ہو جاتی ہیں. 10 ہارس پاور کی موٹر ہے, 7 تو لے کے شام 4 بجے تک چلتا ہے. کم سے کم مہینے دی 18 تو 20 ہزار بچت ہے پانی دی. سانو گرمی کی وجہ تو پانی اگے پورا ہو نہیں رہا. لوڈ شیڈنگ اتنی ہے بیسی اخراجات پورے کر ہی نہیں سکتے. کسانوں کا کہنا ہے کہ شمسی توانائی پر چلنے والے ٹیوب ویل ایک دن میں 2 ایکڑ اراضی آسانی سے سیراب کر لیتے ہیں اور مشترکہ کھاتے میں ہم اپنی باری پر فصلوں کو سیراب کرتے ہیں, جس سے ہمیں کافی ریلیف میسر آ جاتا ہے. حکومت وقت کسانوں کو شمسی توانائی سے چلنے والے ٹیوب ویل لگوانے کے لیے بلا سود قرضے فراہم کرے تاکہ کسانوں کی بھاری بجلی کے بلوں سے جان چھوٹے اور ماہانہ ہزاروں روپے کی بچت بھی میسر آ سکے. سولر ٹیوب ویل لگوانے سے جہاں کسانوں کو مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے, وہیں ماہانہ ہزاروں روپے کی بچت بھی میسر آتی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجپوت, ساج نیوز ٹی وی, کمالیہ. خانوال میں درجہ حرارت بڑھتے ہی ٹھنڈے مشروبات کی مانگ میں اضافہ ہو گیا. شہریوں نے گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے گنے کے رس کے سٹالز کا رخ کر لیا. راشد حسین کی رپورٹ.
सूरज ने आंखें दिखाना शुरू की तो दर्जा हरारत भी बढ़ गया। ऐसे में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने सेहत अफजा गन्ने के रस के स्टॉल का रुख कर लिया। गन्ने का रस न सिर्फ गर्मी की शिद्दत को कम करता है बल्कि बहुत से फवाइद का हामिल भी है, जिसके बाइस बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, इसके लिए गन्ने का जूस बहुत मुफीद है। ये गर्मी की शिद्दत को कम करता है। ठंडे मशरूबात है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। जिगर मैदे को ठंडा रखता है, हेपेटाइटिस को कंट्रोल करता है। जबकि अक्सर शहरी गन्ने के रस के स्टॉल्स पर इस्तेमाल होने वाले गिलासों को बीमारियों के फैलाव की बड़ी वजह मानते हैं। इनमें जरासीम लगे होते हैं और इंसान मजीद बीमार हो जाता है। इन्हें चाहिए कि डिस्पोजेबल गिलास रखें, डिस्पोजेबल गिलास में हर शख्स को दें क्योंकि कोरोना का दौर है। गन्ने के रस में नमक, लीमू और दीगर चीजें न सिर्फ इसके जायके को बढ़ाती हैं बल्कि इसकी तवानाई में भी इजाफा करती हैं। ठंडे मशरूबात गर्मी के मौसम में जहाँ जिस्म को राहत बख्शते हैं, वहीं थोड़ी सी बेहतियाती गले के अमराज का बाइस भी बन सकती है। कैमरा टीम के हमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज, खानेवाल। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही मटियारी में थादल की मांग बढ़ गई। शहरी थादल पीकर गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। आरिफ अली बला रिपोर्ट करेंगे। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही मटियारी शहर में जगह जगह ठंडे मशरूबात के स्टॉल सज गए हैं। शहरियों ने गर्मी के एहसास को कम करने के लिए थादिल के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। सिंध का मशहूर मशरूब थादिल खशखाश, चार मगज, बादाम समेत दीगर अज्जा से तैयार किया जाता है। शहरी कहते हैं शदीद गर्मी में थादिल पीने से न सिर्फ गर्मी का एहसास कम होता है बल्कि जिस्मानी और जहनी ताजगी भी लौट आती है। ये गर्मी का एक तोड़ है और ये सिंध की सकाफत का है। मशरूब जो हाथ से बनाया जाता है उसमें मुख्तलिफ अज्जा शामिल की जाती है। ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि थादल एक अच्छी चीज़ है। गर्मियों में इससे पीने से दिल को राहत मिलती है और जिस्म को ठंडक मिलती है। दुकानदार के मुताबिक खालिस अज्जा से बनने वाला थादिल गर्मी की शिद्दत से मुकाबला करने में भी मावन होने के साथ साथ बेपनाह अफादियत का भी हामिल है। ये सर्दी के बीज है, चार मगज है, चीनी है, इलायची है, खसखस है और धनिया है और जीरा, अच्छा सफेद जीरा ईरानी है। सिंध का मशहूर मशरूब थादिल बच्चे बड़े सभी शौक से पीते हैं। यही वजह है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही मटियारी में थादिल की मांग में इजाफा हो जाता है। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए पाकपतन के शहरियों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी तारिक अली। में सूरज ने आंखें दिखाई तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। गर्मी की शिद्दत बहुत थी आज, तो स्विमिंग पूल का रुख किया है तो बहुत मजा आया। ठंडा पानी से नहा के सारा दिन से नहा रहे हैं, गर्मी इतनी ज्यादा थी। स्विमिंग पूल के ठंडे पानी में डुबकियां लगाते नौजवान फुटबॉल खेलकर खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जहां बच्चे और नौजवान गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए स्विमिंग पूल पर नहाने आए हैं, वहीं उन्होंने मैपको के गैरलानिया लोड शेडिंग का भी शिकवा कर दिया। नौजवानों का कहना है कि स्विमिंग पूल पर ठंडे पानी से नहाकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। कैमरामैन बी के साथ तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। गर्मी के मौसम में सनग्लासेस का इस्तेमाल बढ़ जाता है। भक्कर के शहरी चिलचिलाती धूप से बचने के लिए सनग्लासेस खरीदने लगे हैं। नासिर अब्बास बलोच की रिपोर्ट। मौसम करवट बदलता है तो इसके तकाजे भी बदल जाते हैं। धूप सीधी आंखों में पड़े तो ऐसे में रंगीन चश्मा ही इसकी शिद्दत से बचा सकता है। गर्मियों में सड़कों के किनारे चश्मे बेचने वाले अक्सर नजर आते हैं, जबकि दुकानों में ब्रांडेड सनग्लासेस की मांग भी बढ़ जाती है। लड़के हों या लड़कियां, बड़े हों या बच्चे, सभी सनग्लासेस इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास गर्मी की जो शिद्दत है ना उसमें इजाफा हो रहा है और यहाँ पे जो डिग्री 50+ डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और ऐनक बहुत ज़रूरी है हम लेने के लिए यहाँ पे आए, क्योंकि इनकी वजह से ना लगाने की वजह से आंखें रेड भी हो जाती हैं और गर्मी की जो तपिश है वो ज़्यादा महसूस होती है। हमने ग्लासेस वगैरह लेने आए हैं ताकि आंखों को हमारी सुकून मिले राहत की वजह से। बाकी टेम्परेचर तो हमारे इलाके का 40-50 के करीब ही अबव रहता है। दुकानदार भी गर्मी आते ही नए और मुनफरिद डिजाइन वाले ब्रांडेड चश्मे सजा लेते हैं। उनका कहना है कि म्यारी चश्मे ही सूरज की शुआओं से आंखों को महफूज रखते हैं। रंगीन चश्मे खरीदने से पहले ये जरूर जान लें कि ये वो मकसद पूरा करेंगे जिसके लिए आप खरीद रहे हैं, क्योंकि आंखें कुदरत का अनमोल तोहफा है। गर्मियों में ये रंगीन चश्मे ही आंखों को धूप से महफूज रख सकते हैं। कैमरामैन समीउल्लाह शाकरी के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच टीवी, भक्कर। खैरपुर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बर्फ की मांग और कीमत में इजाफा हो गया। शहरियों के लिए गर्मी के मौसम में ठंडा पानी पीना भी मुश्किल हो गया। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर।
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त की जाने वाली बर्फ की कीमत भी एक नहीं तो कहीं बर्फ का ब्लॉक 400 तो कहीं 500 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। खाने की अशिया तो सस्ती नहीं हो सकी, मगर अब तो ठंडा पानी पीना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इस सवाल से शहरियों का कहना है कि 350 रुपए की है, अब ये 400 रुपए की हो गई। उसके अलावा पोल आ गई है, बिल्कुल पोल है। इसमें अभी तो 10-20 रुपए की तो चलाना भी बड़ी मुश्किल से हो गया है, कम से कम 30 रुपए 50 रुपए की। उसमें भी क्या होगा, छोटा कूलर बड़ी मुश्किल से ठंडा होगा। 400 का कैंट अभी 450 का दे रहे हैं। ऐसी बर्फ आ रही है, पानी ठंडा नहीं हो रहा है, लोग परेशान लगे पड़े। हुकूमत को चाहिए कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए ताकि सख्त गर्मी में गरीब आवाम को ठंडा पानी मुयसर हो सके। कैमरा टीम के साथ अलीगढ़ गोपांग, सच न्यूज खैरपुर। फलों का बादशाह और बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा फल आम कबीरवाला में पक कर तैयार हो गया, जो चंद दिनों में मार्केट में दस्तयाब होगा। अब्दुल मजीद बाटी की रिपोर्ट। पाकिस्तान में आम के दरख्त जब फूलों से ढक जाते हैं तो मौसम की करवटें आम के फूलों को नन्ही कौंपलों में ढालती हैं और जा बजा आमों के गुच्छे देखने वालों की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेते हैं। बकौल मिर्जा गालिब आम हों और खूब हों, मगर क्या करें, महंगाई ने आम को आम से दूर कर दिया है। चौरसा आम बहुत पसंद किया जाता है और बाद लोग लंगड़ा और रिटोल भी ज्यादा पसंद करते हैं। आम चौरसा बहुत अच्छा है जी, और मजेदार है, मीठा बहुत ज्यादा है, और रोजाना चौरसा पहला लखविंदा है और पहला बड़ा मजेदार होता है जी। आमों तक रसाई जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। आमों की रखवाली के लिए 15 से 20 लोगों का अमला, रखवाली के अलावा आम की तुड़ाई, इनको एक जगह इकट्ठा करना, आमों की छांटी के जरिए दर्जा बंदी करके शीशम की लकड़ी की पेटियां बनाना जो मुख्तलिफ मराहिल में जाकर तैयार होती हैं, और आखिर में पेटियों में रद्दी अखबार रखकर आमों की पैकिंग। दुकान और रेडियो पर आम इस तरतीब से रखे होते हैं कि देखने वाला इनकी तरफ खींचा चला जाता है। आम कच्चा हो या पक्का, इसे कई मुख्तलिफ तरीकों से बड़े एहतमाम के साथ खाया जाता है, जिसमें कच्चे आम की चटनी, मुरब्बाजात, आम चूर, सालन के अलावा पक्के आमों को ठंडा करके बच्चे और बड़े बड़े शौक से खाते हैं। इसके अलावा जूस, मिल्क शेक, मशरूबात और बतौर सालन रोटी के साथ बड़े शौक से खाया जाता है। साथ में दूध की नमकीन लस्सी पी जाए तो सोने पे सुहागा का काम करती है। आम मिठास के लिहाज से फलों का वो बादशाह है जिसकी बादशाहत को कभी खतरा लाहक नहीं हुआ। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज कबीरवाला। पंजाब फूड अथॉरिटी की जनूबी पंजाब में रिकॉर्ड कार्रवाइयां। ऑपरेशन टीमों ने मई में 8,640 मकामात की चेकिंग की। जनूबी पंजाब भर में 52 कनाल अराजी पर गंदे पानी से सैराब होने वाली सब्जियां तल्फ की गई, जबकि 18,190 लीटर मिलावटी दूध, 2,485 किलो खुले मिलावटी मसालाजात और 3700 सैशे ममनुआ गुटखा तल्फ कर दिया गया है। महकमे अनहार के अमले की मिलीभगत से मुखालफिन ने 35 साल से दर्जनों एकड़ ज़रई अराजी को सैराब करने वाला सरकारी खाल मिसमार कर दिया। लाखों रुपए मालियत की सब्जियां और फसलें तबाह हो गई। वसीरपुर में अरसा 35 साल से दर्जनों एकड़ ज़रई अराजी को सरकारी खाल के जरिए सैराब किया जा रहा था। एक माह कबल मुखालफिन ने सरकारी खाल को मिसमार कर दिया। नहरी पानी न मिलने पर दर्जनों एकड़ पर खड़ी सब्जियां और फसलें सूख कर तबाह हो गई। छांगा बांगा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया है। डीपीओ कसूर इमरान किश्वर की हिदायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शब्बीर उर्फ शब्बीरी डकैत गैंग के 2 अराकीन को सरगना समेत गिरफ्तार करके उनके कब्जे से नाजायज असलहा और नकदी बरामद कर ली है। पैराडाइज ऑफ पाकिस्तान के नाम से मशहूर नथिया गली गलियात का सबसे मारूफ पुरफजा सयाती मकाम है, जो जिला एबटाबाद मरी को एबटाबाद से मिलाने वाली सड़क पर 8,200 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। चकवाल में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 के जरिए तमाम फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। राजा साकिब की रिपोर्ट।
ڈپٹی کمشنر چکوال کیپٹن ریٹائرڈ بلال ہاشم کی خصوصی ہدایت پر ممکنہ سیلاب اور بارشوں سے ہونے والی تباہ کاریوں سے بچاؤ کو یقینی بنانے کے لیے ریسکیو 1122 چکوال کے زیر اہتمام دھرابی ڈیم پر فلڈ موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔ اس موک ایکسرسائز میں پنجاب ایمرجنسی سروس کے علاوہ محکمہ صحت، سول ڈیفنس، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس، میونسپل کمیٹی، لائف اسٹاک، محکمہ زراعت کے ملازمین نے بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر ریسکیو 1122 نے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اور کوئی حادثہ رونما ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرنا، اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنا اور واٹر ایمرجنسی میں استعمال ہونے والے سامان کو چیک کرنا اس موک ایکسرسائز کا مقصد ہے۔ اس موک ایکسرسائز میں ڈی ایچ او ڈاکٹر حسن اور انچارج ریسکیو 1122 چکوال ڈاکٹر عتیق احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریسکیوز اپنی ڈیوٹی ایسے انداز میں نبھا کر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ ریسکیو کا کام انسانوں کی جان بچانا۔ اس موقع پر فلڈ موک ایکسرسائز میں ڈوبتے شخص کو نکالنے، واٹر سرچ کے طریقوں اور پانی سے نکالے متاثرہ شخص کو ابتدائی طبی امداد مہیا کرنے کا عملی مظاہرہ بھی پیش کیا گیا، جبکہ موک ایکسرسائز کے موقع پر مختلف محکموں کی جانب سے میڈیکل کیمپ اور سیلاب کے دوران استعمال ہونے والے سامان کے اسٹالز بھی لگائے گئے۔ کیمرامین راجہ تنویر حیدر کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال۔ منڈی بہاؤالدین میں ڈپٹی کمشنر طارق علی بصرہ کی ہدایت پر کسانوں میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دھان کی کاشت کو فروغ دینے اور پیداوار میں اضافے کے لیے سمارٹ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔ عرفان پڑائچ کی رپورٹ۔ منڈی بہاؤالدین کی تحصیل ملکوال میں ڈپٹی کمشنر طارق علی بصرہ کی ہدایت پر محکمہ زراعت کے زیر اہتمام گوجرا میں دھان کے سمارٹ گیدرنگ پروگرام انعقاد ہوا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر عثمان غنی نے کہا ہے کہ دھان کی مشینی کاشت کو فروغ دے کر پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کر کے کسان کاشتکار خاطر خواہ منافع کما سکتے ہیں۔ اس موقع پر سبسڈی پر زراعت کی فراہمی اور کسان کارڈ کے حصول طریقہ کار کے بارے میں آگاہ کیا۔ پروگرام میں کسانوں کاشتکاروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ موسم گرما کی سوغات آم ہارون آباد کی مارکیٹ میں آ گیا۔ ٹھیلوں پر سندھڑی، دسہری، دیسی اور لنگڑے سمیت مختلف اقسام کے آموں کا راج ہے۔ ارشد علی غوری کی رپورٹ۔ گرمیوں میں قدرت کی طرف سے عطا کی گئی بے شمار سوگاتوں میں سے ایک سوگات آم ہے، جسے اس کے مزیدار ذائقے اور صحت بخش اثر کی وجہ سے پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ آم برصغیر میں کثرت سے پیدا ہونے والا پھل ہے۔ سائنس اور طب کے ماہرین آم کی بہت افادیت بیان کرتے ہیں۔ آم کھانے کے بعد دودھ سے بنی لسی پینے سے انسانی جسم میں تازہ خون تیزی سے بنتا ہے۔ پھلوں کی دکانوں پر سجے مختلف ورائٹی کے آم، جن میں سندڑی، چوسا، فجری، لنگڑا اور انور ٹول شامل ہیں، دیکھنے والوں کو خریدنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ آم اپنے ذائقے اور مٹھاس کے اسباب بچوں بڑوں میں یکساں مقبول ہے۔ آم کے سیزن میں آموں کا تحفہ دوست احباب کو دینا بہت اعلیٰ تحفہ سمجھا جاتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی غوری، ہارون آباد۔ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح کوٹ سبزل اور سنجر پور میں بھی پھلوں کے بادشاہ نے مارکیٹ میں انٹری دے دی ہے۔ شہریوں نے گرمی کی سوغات خریدنے کے لیے مارکیٹ کا رخ کر لیا۔ اماد اللہ کی رپورٹ۔ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح کوٹ سبزل اور سنجر پور میں بھی پھلوں کا بادشاہ آم آ گیا ہے، جس سے شہریوں نے آم خریدنے کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا ہے، جہاں پر تازے تازے آم باغات سے اتار کر بازار میں فروخت کے لیے لائے جاتے ہیں، جس میں آم کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، جس میں چونسا، سندڑی، جسیری وغیرہ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ باغات کے تازہ تازہ آم کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آم سب پھلوں کا بادشاہ ہے، اور جو آم تازہ باغات سے مارکیٹ میں لایا جاتا ہے، ان کو کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حماد اللہ، سچ ٹی وی، کوٹ سبزل۔ گرمیوں میں مچھروں سے بچنے کے لیے مچھردانیوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ ناروال میں سڑک کنارے فروخت ہونے والی رنگ برنگی مچھردانیاں خریداروں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ صغیر شاہ کی رپورٹ۔ گرمیوں میں مچھر کی بھیانک آواز اور اس کے کاٹنے سے بچنے کے لیے ناروال میں مختلف روڈز کے کنارے جہاں مچھر دانیاں سجنی شروع ہو گئی ہیں، باریک باریک جالی سے بنی یہ خوبصورت رنگ برنگ مچھر دانیاں زیادہ تر 5 قسموں کی ہوتی ہیں، جن میں بیبی مچھردانی، کشتی، رنگ اور ہوائی مچھردانی شامل ہیں، جو کراچی اور چائنا میں تیار کی جاتی ہے۔ یہ مچھردانیاں لگا کر انسان سکون کی نیند سوتا ہے۔ یہ نومولود بچوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ سید صغیر حسین شاہ، سچ نیوز، ناروال۔ ملک میں کورونا کی تیسری لہر کے وار جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے 1893 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ وائرس سے مزید 83 افراد جان کی بازی ہار گئے۔
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1893 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. پاکستان میں کورونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,28,588 ہو گئی ہے. پنجاب میں 3,41,390, سندھ میں 3,21,425, خیبر پختونخوا میں 1,33,746, بلوچستان میں 25,476, گلگت بلتستان میں 5,623, اسلام آباد میں 81,540, جبکہ آزاد کشمیر میں 19,388 کیسز رپورٹ ہوئے. پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 83 افراد جاں بحق ہوئے, جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 21,105 ہو گئی ہے. پنجاب میں 11,184, سندھ میں 5,089, خیبر پختونخوا میں 4,125, اسلام آباد میں 763, بلوچستان میں 287, گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 550 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ملک بھر میں اب تک 1,34,20,779 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 52,859 نئے ٹیسٹ کیے گئے. اب تک 8,56,005 مریض سیرجاب ہو چکے ہیں, جبکہ 3,557 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. کمشنر ملاکنڈ ڈویژن سے ظہیر الاسلام نے لوئر دیر کے ضلعی ہیڈ کوارٹر تمرگرہ میں ماس کورونا ویکسینیشن سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا. رپورٹ کر رہے ہیں رحمت اللہ سباتی. لوئر دیر کے ضلع ہیڈ کوارٹر تمرگرہ پوٹ گودام میں ماس کورونا ویکسینیشن سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کمشنر ملاکنڈ ڈویژن سید ظہیر الاسلام نے کیا. اس موقع پر انہوں نے ویکسینیشن سینٹر کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا. اس کو پہنے, یہ ماسک بھی پہنے, ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں, پرسنل ہائیجین کا خیال رکھیں, سماجی فاصلے برقرار رکھیں. ڈپٹی کمشنر لوئر دیر اون ہیدل گوندل, ایڈیشنل ADC اشفاق احمد خان, AC طاہر علی, ٹیمو تمرگرہ شکیل حیات خان, DHO ڈاکٹر ارشاد علی روغانی, سابقہ MPA محمد زمین خان ایڈوکیٹ اور مولانا نبی شاہ بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ کورونا ویکسین پر حکومت کروڑوں روپے خرچ کر کے اسے عوام کو مفت میں دے جا رہا ہے. حکومت نے صحت انصاف سہولت کے تحت تمام لوگوں کو کورونا ویکسین کی مفت سہولت فراہم کر رہی ہے, اس لیے عوام خود کو محفوظ بنانے کے لیے کورونا ویکسین لگوائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی, تمرگرہ, لوئر دیر. خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں تفریحی مقامات کھولنے کا فیصلہ کر لیا. محکمہ داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق تفریحی مقامات, سوئمنگ پولز اور واٹر پارکس SOPs کے تحت کھولے جائیں گے. محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کے مطابق تفریحی مقامات پر 50% افراد کو جانے کی اجازت ہوگی, جبکہ سماجی دوری, داخلی اور خارجی راستوں پر سینیٹائزر کی دستیابی یقینی بنانے پر تفریحی مقامات کھولے جا سکیں گے. پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں پیر سے 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا جائے گا. مہم میں 62 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا. جانتے ہیں عدنان شاہد سے. پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں پیر کے روز سے سال کی تیسری پولیو مہم کا آغاز کر دیا جائے گا. پولیس سروس ہسپتال پشاور میں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ڈاکٹر کاظم نیاز نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کر دیا. پیر کے روز سے شروع ہونے والی مہم میں 62 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. 7 تاریخ سے یہ SNID کی کیمپین شروع ہو رہی ہے, جو تمام اضلاع میں خیبر پختونخوا کی یہ مہم چلائی جائے گی. اس کے لیے ٹارگٹ جو ہے یہ ہمارا تقریباً 62 لاکھ بچوں کا ہے, اور اس کے لیے 30,000 سے زائد ٹیمیں ڈپلوائے کی جائیں گی. سیکیورٹی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو ہمیشہ سے پولیس کا ہمارے ساتھ اس میں بہت زیادہ تعاون حاصل ہے, اور اس دفعہ بھی تقریباً 40,000 سیکیورٹی پرسنل جو ہے وہ تمام اضلاع میں یہ ڈپلوائے کیے جائیں گے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیف سیکرٹری کا مزید کہنا تھا کہ مقررہ ہدف حاصل کرنے میں سب کو کردار ادا کرنا ہوگا. اس سال کوئی بھی پولیو کیس رپورٹ نہیں ہوا, جو خوش آئین بات ہے. اس میں ہمیں صوبائی حکومت کو پولیٹیکل لیڈرشپ کی اس میں انوالومنٹ ہے, وہ لیڈ لیتے ہیں. علماء کرام نے ہمارے ساتھ بڑی سپورٹ کی ہے اس میں. پریس میڈیا نے بہت زیادہ اس کے اندر اپنا رول پلے کیا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت حد تک بہتری آئی ہے. ان سال شروع ہونے والی تیسری انسداد پولیو مہم خیبر میں 7 دن جبکہ دیگر اضلاع میں 5 دن چلائی جائے گی, جس کے لیے 30,000 پولیو ورکر ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. کیمرامین اسد عابد کے ساتھ عدنان شاہد, سچ ٹی وی, پشاور. علاقائی خبر ناموں سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ SachTV.pk. دیکھتے رہیے سچ نیوز.